بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 39۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو گئی تو بت پرست اہل مکہ نے اس کی آرائش و زیبائش بھی شروع کی۔ کعبہ کی دیواروں پر عمارت کے اندر قسم قسم کی تصویریں بنائیں جن میں فرشتے بھی تھے اور مختلف انبیاء کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی تیروں سے فال دکھائی گئے۔ نیز بی بی مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصویریں بھی بنائی گئیں۔ اس کے علاوہ کعبہ کے اطراف 360 بت بھی رکھے گئے جو تمام ہی قبائل کے تھے۔ کعبہ کو اس طرح ایک ہمہ مذہبی دیوستان بنا دینے سے قریش کی ذہنیت کا پتہ چلتا ہے۔ بنو جرہم کی شہوت پرستی کو اتنا اجاگر کیا گیا کہ خانہ کعبہ کے مجرم بھی دیوتا بنا دیے گئے۔ مثال کے طور پر نائلہ بت دیکھ کے ایک حسین عورت تھی جو نیم عریاں لباس میں اپنے حسن کی نمائش کرتی تھی اور اسی حالت میں کعبہ کا طواف بھی کرتی تھی۔ بنو جرہم کی شہوت پرستی کو اتنا اجاگر کیا گیا کہ خانہ کعبہ کو مجرم بھی دیوتا بنا دیے گئے۔ مثال کے طور پر نائلہ بت دیکھ ایک حسین عورت تھی جو نیم عریاں لباس میں اپنے حسن کی نمائش کرتی اور اسی حالت میں کعبہ کا طواف بھی کرتی تھی۔ اسے دیکھنے کے لیے لوگ اس کے پیچھے شیدائیوں کا ہجوم رہتا تھا۔ اس کے شیدائیوں میں ایک نوجوان سردار اصاب بن دعا بھی تھا۔ دوران طواف ایک دن اصاف بے خود ہو کر دست درازی سے بھی آگے بڑھ گیا۔ بنو جرہم کے لوگ جو شراب پیے ہوئے تھے اور بدمست تھے، کعبہ کی اس بے حرمتی پر احتجاج کرنے کے بجائے اصاف اور نائلہ کے حسن و عشق کی داستان فخر سے بیان کرنے لگے۔ نہ صرف یہ بلکہ نائلہ اور اصاف کے مرنے کے بعد اس کے بت بنائے اور انہیں عشق و محبت کا مظہر قرار دے کر اس کی پرستش کرنے لگے۔ یہ بت جاہ زمزم کے کنارے نصب تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قوم کی ان ذلیل حرکتوں کو دیکھتے تو بہت افسردہ اور غمگین ہو جاتے اور ان سے بچنے کے لیے کسی پہاڑ کے دامن میں وقت گزارا کرتے تھے۔ مکہ میں اس وقت چند اور سلیم الطبع افراد بھی تھے جنہیں قوم کی یہ حرکتیں پسند نہ تھیں۔ اسی فکری ہم آہنگی کی بدولت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شریک صحبت رہتے۔ ان میں بنو تمیم کے سردار حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال چھوٹے تھے۔ وہ بھی اپنی قوم کی ذہنی کراوٹ پر افسوس کرتے۔ بعثت کے بعد ان لوگوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اسی طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑے قریش کے ایک معزز فرد تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 سال بڑے تھے، لیکن فطری طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم آہنگ تھے۔ فتح مکہ کے بعد انہوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دوست زباد بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے جن کا پیشہ طب اور جراحی تھا۔ بعثت کے بعد قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون مشہور کر دیا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاج کے خاطر ملنے کے لیے آئے۔ ان کے پوچھنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند آیت قرآنی کی تلاوت فرمائی جنہیں سن کر وہ ایمان لے آئے۔ حضرت صہیب بن سنان رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بت پرستوں سے نفرت کرتے تھے۔ مکہ کے دیگر ہم خیال حضرات میں حضرت عثمان بن عفان، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، جعفر بن ابو طالب، عبید اللہ بن حجش، عبید اللہ بن جحش اور ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں۔ مکہ سے باہر بنی غفار کے سردار ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہم فکر تھے۔ عرب کے باہر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران سے حق کی تلاش میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا۔ گو کہ عرب 360 بتوں کے آمجگاہ بن چکا تھا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بتوں کے آگے سر نہیں جھکایا اور نہ کبھی دیگر رسوم جاہلیت میں شرکت کی۔ قریش نے اسی بنا پر خود کو عام لوگوں سے ممتاز رہنا چاہیے۔ یہ قاعدہ قرار دیا کہ ایام حج میں قریش کے لیے عرفات جانا ضروری نہیں، اور یہ کہ جو لوگ باہر سے آئیں وہ قریش کا لباس اختیار کریں۔
ورنہ ان کو عاریاں ہو کر کعبہ کا طواف کرنا ہوگا۔ چنانچہ اسی بنا پر طواف عریاں کا عام رواج ہو چکا تھا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہاتھوں میں بھی کبھی اپنے خاندان کا ساتھ نہ دیا عید جاہلیت میں مسلمانوں کی افسوس گوئی کا عام رواج تھا۔ راتوں کو لوگ تمام کاموں سے فارغ ہو کر کسی مقام میں جمع ہو جاتے، ایک شخص جس کو اس فن میں کمال ہوتا داستان شروع کرتا، لوگ بڑے ذوق و شوق کے ساتھ اس کی داستان سنتے۔ بچپن میں ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس محفل میں شرکت کرنے کی خواہش ظاہر کری، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں شرکت کے غرض سے اپنے گھر سے لیے نکلے، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ راہ میں شادی کا کوئی جلسہ تھا۔ دیکھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، وہیں نیند آ گئی، اٹھے تو صبح ہو چکی تھی۔ ایک دفعہ اور ایسا ہی اتفاق ہوا، 40 برس کی مدت میں صرف 2 مرتبہ اس قسم کا ارادہ کیا، لیکن دونوں دفعہ ہی توفیق الہی نے بچا لیا۔ لیکن اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی کی شان ان مشاغل سے بالاتر ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو کبھی منہ نہ لگایا، آستانوں کے ذبیحہ نہ کھایا، اور بتوں کے لیے منائے جانے والے تہواروں اور میلوں اور ٹھیلوں میں بھی کبھی شرکت نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع سے ان باطل معبودوں سے اتنی نفرت تھی کہ ان سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کوئی چیز مبغوض نہ تھی، حتیٰ کہ لات و عزیٰ کی قسم سننا بھی آپ کو گوارا نہ تھا۔ تاہم لوگوں کا جو کام اچھا ہوتا اس میں شرکت فرماتے۔ مثلاً قریش جاہلیت میں عاشورہ کا روزہ رکھتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ روزہ رکھتے تھے۔ یہ فطرت سلیم تھی اور نیک سرشتی تھی کا تقاضا تھا، لیکن ایک شریعت کبریٰ کی تاسیس کے لیے کچھ اور درکار تھا۔ اسی زمانے میں دیگر افراد ورقہ، زید، عثمان بن حویرث تلاش حق میں سرگرم تھے۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ ان بتوں کے آگے سر جھکانا حماقت ہے، چنانچہ سب مذہب حق کی تلاش کے لیے نکلے، لیکن ناکامی ہوئی۔ ورقہ اور عثمان عیسائی ہو چکے اور زید یہ کہتے کہتے مر گئے، اے خدا اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ تجھ کو کس طرح سے تیری عبادت کرنی ہے تو میں اسی طریقے سے تیری عبادت کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہمیشہ یہ فکر دامنگیر تھی، طبیعت تنہائی کی طرف مائل ہونے لگی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے مزاج کو سمجھتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بے چین فطرت کی آسودگی کے لیے شہر اور ان ہنگاموں سے دور پہاڑوں کی طرف جانے لگے۔ جاری ہے۔